أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدلنے میں عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے کہ ایک بات واضح ہو مخلوق پر، انسانوں پر، کہ ہر قسم کی پیدائش خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پیدائش میں زمین و آسمان کی ہر چیز شامل ہے. انسان بھی اس پیدائش کا حصہ ہے. انسان کے لیے بہتری کے لیے، اس کے کام کے لیے اور اس کے آرام کے لیے دن اور رات رکھے. ایک جگہ فرمایا کہ اگر صرف دن ہی ہوتا اور رات کبھی نہ پڑتی تو کیا ہوتا تمہارا حال، اور اگر صرف رات ہی ہمیشہ کے لیے ہوتی تو پھر انسان کا کیا حال ہوتا. ان ملکوں میں، مغربی ممالک میں ہم جائزہ دیکھیں تو سردیوں کے موسم میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور ان دنوں میں عموماً دیکھا ہوگا کہ ڈپریشن کے مریض بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے
کہ اس نے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی، 2 مختلف اوقات بنائے، اور جب ذرا سی تبدیلی آتی ہے اس میں تو باوجود اس بات کے کہ انسان کو، ان لوگوں کو جو یہاں رہتے ہیں اس موسم کی عادت ہے، اس کے باوجود جب چھوٹے دن آئیں، روشنی کم ہو جائے تو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا انسان پر۔ اور پھر یہ دن اور رات جو ہیں یہ مختلف موسموں میں بھی عدلتے بدلتے رہتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن لمبے ہو جاتے ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، یا برابر بعض دفعہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عدلتے بدلتے موسم بنائے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایک تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے کہ کتنا بڑا احسان ہے، ایک ہی طرح کی چیز، ایک ایسا ماحول پیدا کر کے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اس کو جو فطرت میں اس کی طبیعت میں تبدیلی رکھی ہے اس کا بھی وہ اظہار ہوتا رہے، کہیں ڈپریشن کا مریض نہ ہو جائے انسان۔ اور پھر یہ کہ روشنی کے دن جو ہیں اگر ہم جائزہ لیں تو روشنی عموماً زیادہ دنوں پر پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے دن کم عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور بڑے دن زیادہ عرصے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مند وہی لوگ ہیں جو ان عدلتے بدلتے موسموں کو، دنوں کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ اس نے جس طرح انسان کی فطرت بنائی اس کے مطابق موسموں کو بھی ڈھال دیا۔ اور اس لحاظ سے جہاں فرمایا کہ یہ جو بدلتے ہوئے دن ہیں اور راتیں ہیں، ان روشنی کے دنوں سے جس سے سبق حاصل کرنا چاہیے انسان کو اور روحانی فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو، اس روشنی کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ روحانی روشنی جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان بھیجے ہوئوں کو تلاش کرنا چاہیے، اور جو پیغام وہ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اس کے آگے جھکتے ہوئے، اس کے صداقت کو تسلیم کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، نہ کہ انکار ہونے کی طرف۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو توجہ دلاتی ہیں، اس کی عبادت کی طرف توجہ دلاتی ہیں، اس کا شکر گزار اور احسان مند بناتی ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کو پہچان کر اس روشنی سے حصہ پا رہے ہیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ترقی کے لیے بھیجی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حصہ پانا اور فیض اٹھانے کے لیے صرف پہچاننا اور مان لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ضروری ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ بے ساختہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ چیزیں یوں ہی پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، بلکہ ہر پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق اس زمین پہ ہی پائی جاتی ہے، چاہے وہ زہریلے جانور ہی ہوں، ان کا بھی ایک مقصد ہے، اور پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم کہیں تری اس
کا انکار کر کے، اس بات کا انکار کر کے، تیری خدائی کا انکار کر کے آگ کے عذاب میں نہ پڑنے والے ہیں۔ تو ماننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے کو ماننے کے بعد پھر اور بھی زیادہ ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ پیدا ہو، اور ہر وقت ہر سوچ کے ساتھ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کو دیکھ کر ایک احسان مندی اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں۔ اور جب ذکر ہوگا تو عبادت کی طرف توجہ ہوگی، اور جب عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ تو یہ ایسا ایک دائرہ ہے جس کے اندر آ کر انسان پھر نیکیوں اور شکر گزاریوں کے جذبات سے ہر وقت سرشار رہتا ہے، نیکیوں پر عمل کرتا ہے، نیکیوں کو کرنے کی توفیق پاتا ہے، اور شکر گزاری کے جذبات سے سرشار رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی زمین و آسمان میں پیدا کی ہے اس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے بندے کا، جو اللہ تعالیٰ کی اس کو پہچان ہو یا پہچان کرنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ اس علاقے میں بھی ہم دیکھتے ہیں اونچے پہاڑ ہیں، گہری کھائیاں ہیں، آبشاریں ہیں، ندی نالے ہیں، جھیلیں ہیں۔ لیک ڈسٹرکٹ کا علاقہ کہلاتا ہے، بہت ساری جھیلیں ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں خدا کے کا تصور پیش کرتی ہیں، ان چیزوں کی تصویر کشی کرتی ہیں جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ اگر ہم کائنات کا نقشہ دیکھیں تو جو بھی اپنی دوربینوں سے انہوں نے تصویر لی ہے کائنات کے پورے اس یونیورس کی، تو ہماری زمین جو ہے ان ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ایسا نظر آتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ لکھا جاتا ہے کہ ہماری زمین یہیں کہیں ہوگی۔ تو اس میں بے شمار چیزیں اس زمین میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کر دی ہیں جو انسان جب دیکھے تو نئی سے نئی لگتی ہیں۔ کسی بھی راستے پہ چلے جائیں، کسی بھی جنگل میں چلے جائیں، کسی بھی دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیں، کسی ریگستانوں میں کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک نئے رنگ سے نظر آئے گی۔ قدرت کے جلوے ایک نئی شان سے ظاہر ہو رہے ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی خدائی پر بے اختیار یقین قائم کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک احمدی کی شان ہے کہ اس زمانے کے امام کو پہچان کر ان چیزوں کی طرف مزید توجہ پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ثنائی کی طرف، قدرت کی طرف، اس کی پیدائش کی طرف ایک توجہ پیدا ہوئی۔ ورنہ علامہ اقبال ایک مشہور شاعر تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کو یاد کرتے ہوئے ایک شکوہ کی نظم لکھی، اس کا نام شکوہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکل مجاز میں نظر آ، مسلمان بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت پڑھے ہوئے بھی تھے، لیکن خدا تعالیٰ کی پہچان ان کو نہ ہو سکی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو دیکھ کر۔ لیکن ایک احمدی خاتون جو زمانے کے امام کی پیاری بیٹی تھی، انہوں نے ان کی گود میں تربیت پائی تھی، انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ مجھے پہاڑوں کی بلندیوں میں بھی دیکھو، مجھے گہری کھائیوں میں بھی دیکھو، مجھے دیکھ رفت کوہ میں، مجھے دیکھ پستی گاہ میں، اور ہر چیز جو پیدائش ہے خدا تعالیٰ کی، اس میں میں شکل مجاز میں نظر آؤں گا، اور تمہیں اس ہر چیز کو دیکھ کر، میری ثنائی کو دیکھ کر تمہیں میری یاد آنی چاہیے۔ تو یہ ہے ایک احمدی کا طرح امتیاز جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہر چیز کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، اور ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے سیارے جو انسان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میری ہے،
دوسرے سیاروں کو تو ابھی ہم نے دور سے ہی دیکھا ہے، اور سائنسدانوں نے کچھ اپنے علم کے مطابق کچھ اندازے لگا کر، کچھ دھندلی سی تصویریں دیکھ کر ہمیں ان کے بارے میں بتایا، لیکن ان کی گہرائی کا ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن یہ زمین جو ہے، جو خدا تعالیٰ نے جس میں ہمیں آباد کیا، اس زمین میں ہی عجیب عجیب نظارے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صنائی کے نظر آتے ہیں۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اور پھر اس پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات اس زمانے میں 1400-1500 سال پہلے اتری عرب کے صحرا میں ایک ایسے انسان پر جس کو دنیا کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اپنی کتاب اتار کر، اپنا کلام اتار کر اسے کامل انسان بنا دیا، اور اس نے پھر ہمیں بتایا، اور پھر یہ بے اختیار اسلام کی سچائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایک یقین قائم کرتی ہے۔ کس طرح خدا تعالیٰ نے ایک اس زمانے میں جب سائنس کو ترقی نہیں تھی، اس وقت زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں بڑے گہرے گہرے راز بتائے، اور پھر بے اختیار اللہ تعالیٰ جس نے فرمایا نا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ جو ایک انسان ہے وہ پھر یہ کہتا ہے وما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو جھوٹ نہیں ہیں، بس ہمیں کبھی ایسا نہ بنا جو اس کو جھوٹ سمجھنے والے ہوں، غلط سمجھنے والے ہوں، اور پھر ہم اس کی وجہ سے تیری عبادت سے بے اتنائی کرنے والے ہوں، تیری عبادت نہ کرنے والے ہوں، اور نتیجہ ہم پھر تیرے عذاب کے مورد بنے۔ بس یہ چیزیں قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سائنس کے بارے میں اور اپنی پیدائش کے بارے میں جب اس کا آیات پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اور اسلام کی سچائی اور زیادہ ہم پر واضح ہوتی ہے۔ بس ہر احمدی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی کے وجود کا ایک ثبوت ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نہیں ہے، اگر وہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر بے شمار مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اولو الالباب فرمایا ہے۔ پھر اس کے آگے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ وہ اولو الالباب اور عقل سلیم بھی کہ دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اولو الالباب اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو یوں ہی حاصل ہو سکتی ہیں، نہیں، بلکہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ حقیقی عقل اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اور اس کی صنائی پر، اس کی مخلوق پر، اس کی پیدائش پر غور کرتا ہے۔ فرمایا کہ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن جو ہے وہ بڑا فراست والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ الہی نور سے دیکھتا ہے۔ صحیح فراست اور حقیقی دانش، جیسا میں نے ابھی کہا، کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقوی میسر نہ ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو۔ تدبر اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو اور پارسا تباہ ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لو گے اور تقوی کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر
ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تمہارے دل سے نکلے گا اس وقت جب یہ چیزیں ہوں گی کہ تقویٰ کی راہوں پہ قدم مارو، عقل سے کام لو، خدا تعالیٰ کی طرف جھکو، قرآن کریم پر غور فکر پہ کرو، تو تب حقیقت میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا مطلب سمجھ آئے گا. اور پھر دل سے یہ دعا نکلے گی سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں ہمیشہ ان راہوں پر چلا جو تیری رضا کی راہیں ہیں، تاکہ ہم عذاب سے بچتے رہیں، آگ کے عذاب سے بچتے رہیں. فرمایا کہ تمہارے دل سے پھر یہ آواز نکلے گی، اس وقت سمجھ آ جائے گا کہ یہ مخلوق ابس نہیں بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے. یہ ہے صحیح حقیقت. جب انسان ان باتوں کو سمجھتا ہے تب اللہ تعالی جو صانع حقیقی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اس کی ثبوت تمہارے سامنے آ جائے گا. تاکہ فرمایا کہ اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مخلوق ابس نہیں بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اور اسبات پر دلالت کرتی ہے، تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کی مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں. یہ جو علوم ہیں یہ بھی دین کی مدد کے لیے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس کی وجہ سے انسان حاصل کرتا ہے. آج سائنس میں بڑی ترقی ہے، تو یہ ترقی اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا تھا قرآن کریم میں کہ اس وقت میں ہوگی، اور انسان دنیا میں اس میں بھی ہر علم میں ترقی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس پہ غور کرے گا. سائنسدانوں کو میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جب غور کرتے ہیں تو ان پر بھی ایک دفعہ کیفیت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ جو الہامی کیفیت ہوتی ہے، چاہے وہ اس وقت خدا سے مانگ رہے ہوں نہ مانگ رہے ہوں، لیکن ایک محنت اور توجہ اور شوق ہوتا ہے، ایک چیز کی لگن ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر لاشعوری طور پہ وہ مدد بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے اور ان کی راہیں نئی راستے دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم صحیح رنگ میں اس کے عبادت گزار بھی بنیں، اور اس کی پیدائش کو دیکھ کر اس پر غور کرتے ہوئے اس کے وجود پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جانے والے ہوں. الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. بسم الله